عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ معزز حاضرین جمعہ، ایک وقت تھا ہمارے اور آپ کے گھروں میں کام کرنے والے افراد کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے۔ گھر کا جو مکھیا ہوتا تھا وہ کام کرتا تھا، اور 20-20 لوگوں کی فیملی بڑے آرام سے گزر بسر کرتی تھی۔ یہ شکایت نہیں تھی کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر حالات بدلے، اب گھر میں کام کرنے والے 20 ہو گئے، لیکن یہ شکایت اب آئے دن اور ہر گھر میں اور ہر خاندان میں ہونے لگی کہ بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے رزق کی برکت کہاں چلی گئی؟ ہماری روزی روٹی کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں
اسی موضوع پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں کہ ہمارے رزق کی برکت کیوں ختم ہو گئی. جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو برکت کے ختم ہونے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے آج برکت ختم ہو گئی. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 124 سے لے کر کے 126 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ہمارے رزق کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری روزی روٹی کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جواب دیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کو دوسرے اور آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو روزی دیتے ہیں مگر روزی کو تنگ بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ روزی نہیں، روزی ملے گی مگر اس روزی میں تنگی ہوگی. یہ شکایت ہمیشہ رہے گی، گزارا نہیں ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے بس گزر بسر ہو رہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ ہم روزی نہیں دیں گے، آپ کام کریں گے، کاروبار کریں گے، محنت کریں گے، روزی دیں گے، مگر ہمارے ذکر سے اگر تم نے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تنگ کرنے سے مراد عذاب قبر بھی ہے، قبر کو تنگ کر دیں. آج ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی، اللہ نے بہت نوازا ہے. ان کے گھر کے پڑوس میں، ان کے گھر کے بازو میں مسجد ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے. کاروبار میں لگے ہیں، گدیوں پہ لگے ہیں، مارکیٹوں میں بزی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. میرے بندو، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہماری عبادت سے دور ہوگا، جو ہمارے ذکر سے دور ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، اس کی آنکھیں صحیح تھی، اس کی بینائی صحیح تھی، لیکن کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ. اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گا، اے اللہ، میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ جواب دے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. میرے بندے، ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے تو اندیکھا کر دیا کرتا تھا، ہمارے حکم کو تو سن کر کے انسنا کر دیا کرتا تھا، تو ہمیں بھول بیٹھا تھا، آج ہم تجھے بھول جائیں. یہ پہلی وجہ ہے روزی روٹی میں برکت ختم ہونے کی. اللہ کے ذکر سے دوری، نماز سے دوری، اللہ کے دین سے دوری. روزی روٹی میں برکت ختم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ آج ہماری اور آپ کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی. قدم قدم پہ، پل پل ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ کے کام کر رہے ہیں، معصیت کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، جہاں بھی تمہیں کوئی بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں بھی تمہیں کوئی فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کو تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے گناہوں کا، تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو کوئی عذاب دے بھی رہا ہے تو
تو تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا دے رہا ہے، سب کی سزا نہیں دے رہا ہے. اگر سب کی دے دے تو جینا مشکل ہو جائے. یہ جو عذاب آ رہا ہے نا، کبھی کسی وائرس کی شکل میں، کبھی کسی وبا کی شکل میں، کبھی ظالم حکومت کی شکل میں، یہ جو عذاب اور یہ جو تکلیفیں اور یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بعض کرتوتوں کا بدلہ ہم تمہیں چکھا رہے ہیں، سب کا نہیں چکھا رہے. تو انسان کے گناہوں سے بھی انسان کی روزی روٹی پر فرق پڑتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مقدر کی لکھی روزی اس کے گناہ کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا مقدر کا لکھا ہے، مقدر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن اللہ مٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت مقدر چینج بھی ہوتا ہے. آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اولاد دے دی، مقدر بدل گیا. آپ کا مقدر بدلتا ہے. تقدیر کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، مگر اللہ چاہے تو بدل بھی جاتی ہے. دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا. تو آپ کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھا تھا، آپ نے گناہ کر کے اس رزق سے ہاتھ دھو دیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے. تو گناہوں سے بچو میرے بھائی، پاپوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. آپ کی نیکی آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کام دے گی، اور آپ کا گناہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو برباد کرے. جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں پہنچے، بھوکے پیاسے ہیں دونوں. کھانا مانگا، گاؤں والے بڑے بخیل تھے، کنجوس تھے، کھانا نہیں دیا. دونوں نبی ہیں، حضرت خضر بھی نبی ہیں صحیح روایت کے مطابق. دو نبی ہیں، دو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور گاؤں والے اتنے کنجوس تھے ان کو کھانا تک نہیں کھلایا. دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب طاقت دی تھی. وہ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو، جس کو کئی لوگ مل کر کے ٹھیک کر سکتے تھے، اکیلے انہوں نے ہاتھ سے ٹھیک کر دی. دیوار گرنے والی تھی، سیدھا کر دی. حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے. وعدہ تھا کہ آپ جو کریں گے میں چپ چاپ دیکھوں گا، کچھ بولوں گا نہیں، مگر برداشت نہیں کر سکے. کہا کہ اے خضر، خضر کو اپنا استاذ بنایا تھا. کہا استاذ محترم، یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بخیل اور کنجوس لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان سے کوئی اجرت طے کر لیتے، کوئی پیسہ طے کر لیتے. یہ جو دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، کم سے کم ہم لوگوں کو روٹی تو مل جاتی. حضرت خضر نے کہا بھائی صاحب، اب یہاں سے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. آپ سے جو وعدہ تھا کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے صرف، آپ نے بول دیا، سوال کر دیا، لہذا یہاں سے ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت خضر نے جو 3 واقعات ہوئے تھے، ان تینوں واقعات کی وجہ بتائی. تو جو دیوار انہوں نے ٹھیک کی تھی اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے گھر کی تھی. ان کا باپ مر چکا تھا، 2 یتیم بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ کا گڑا ہوا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ بچے جب جوان ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ حاصل کریں. دیوار گر جاتی، گاؤں والے بڑے کنجوس بخیل اور بڑے خود غرض قسم کے لوگ تھے، ان کا خزانہ لوٹ لیتے. تو ان نیک باپ کے یتیم بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کا مستقبل خراب نہیں ہوا. باپ کی نیکی اولاد کو کام آ رہی. تو گناہ سے انسان کی روزی روٹی چھن جاتی ہے میرے بھائی، انسان کی روزی روٹی کی برکت چھن جاتی ہے. اسی طریقے سے برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟
کیونکہ ہم اور آپ ناشکر ہو گئے. اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے پھر بھی ہماری زبان سے کبھی شکر کا کلمہ نہیں نکلتا. ارے بھائی کیا بتائیں، بڑی پریشانی کے حالات. بہت عام ہے یہ جملہ کہ بہت کوئی پوچھتا بھی کاروبار کیسا چل رہا ہے، بس کٹ رہا ہے. اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں میرے بھائی جو 2 وقت کی روٹی جن کو چین سے نصیب نہیں ہوتی. آپ تو چین سے اپنے بچوں کے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں آپ نے کھانا کھایا ہے. آپ اپنے گھر میں آرام سے بستر پہ سوئے ہیں. کتنے بیچارے اس سردی میں سڑک پر ایک معمولی سی چادر اوڑھ کے ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں لیٹے ہیں. ان سے تو بہتر ہے نا آپ کی بہو بیٹیاں، آپ کے گھر کی عورتیں گھر کی 4 دیواری میں سیف ہیں. کتنے ایسے ہیں ان کی بہو بیٹیاں چوراہوں اور گلیوں اور فٹ پاتھوں پر خطرے اور اپنی عزت و آبرو کو رسک میں ڈال کر لیٹی ہیں. آپ ان سے تو بہتر ہیں. ناشکری کرنے سے انسان کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے، برکت چھین لی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. اچھا شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لو، بڑی اہم بات ہے. ہم سمجھتے ہیں شکر کا مطلب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ بول دینا. یہ بول دینا صرف شکر نہیں ہے. شکر کا تعلق صرف بول دینے سے نہیں ہے، شکر کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. اللہ کے 2 پیغمبر گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. یہ دونوں پیغمبر، یہ باپ اور بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. لوہے کا وہ جو سامان جیسے چاہے لوہے کو موڑ دیتے، ڈیزائن بنا دیتے، لوہے کی زرہیں بناتے، لوہے کے سامان بناتے. اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. لوہا بڑی سخت چیز ہے، حضرت داؤد کے لیے اللہ نے نرم کر دیا. اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا. وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ ان کی تسبیح، جب ان کی زبان سے وہ تسبیح پڑھتے تھے اللہ کی، تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اور ان کے بیٹے سلیمان تھے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی. 1 مہینے کا سفر وہ ایک صبح سے لے کے دوپہر تک کر لیتے تھے. 2 گھنٹے میں کر لیتے تھے وہ 1 مہینے کا سفر. حضرت سلیمان کی قبضے میں جنات تھے. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قلعے جنات منٹوں میں بنا دیتے تھے. اتنے سارے اللہ نے احسان کیے حضرت داؤد اور سلیمان. تو اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان سے ایک بات کہا کہ اے ملو آل داؤد شکرا. اے داؤد کے آل والو، اے داؤد کے گھر والو، اے داؤد کی فیملی والو، میرے شکر کا عمل کرو. یہ نہیں کہا میرا شکر زبان سے کرو، کہا شکر والا عمل کرو. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شکر کا تعلق صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے سے نہیں ہے. اتنا یہ کافی نہیں ہے شکر کے لیے. شکر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. یہ شکر ہے. مال دیا ہے، مال کا صحیح استعمال کرو. علم دیا ہے، علم کا صحیح استعمال کرو. سماج میں رتبہ دیا ہے، رتبے کا صحیح استعمال کرو. اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ شکر ہے. تو اللہ نے کہا ناشکری کرنے والوں کی ہم ان کے اوپر ہمارا عذاب نازل ہوتا، ان کی روزی ہم چھین لیتے ہیں. برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے روزی روٹی میں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے. بھئی ہمارا اور آپ کا ایمان تقدیر پر ہے. ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا بہتر سے بہتر کرتے ہیں، اور لاسٹ میں ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی تو ہے تقدیر. تقدیر میں اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھی ہے کوئی دے نہیں سکتا. یہ ایمان اگر پیدا ہو جائے انسان لالچ کبھی نہیں کر سکتا. انسان کسی دوسرے سے حسد کبھی نہیں کر سکتا. بھئی دوسرے کو اللہ نے دیا، اس کی تقدیر تھی، میری تقدیر میں ہوگا مجھے ملے گا. یہ جو حسد ہوتا ہے نا، فلانے سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ کہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. تو تقدیر پر ایمان نہ ہونا بھی، یا تقدیر پر کمزور ایمان ہونا بھی، یہ برکت کے چھن جانے کی وجہ ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
کہ ان اللہ یبتلی عبدہ بما عطا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ چیزیں دے کر کے بھی آزماتا ہے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی دی گئی چیز پر شکر کرے اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، اس پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. بھائی ضروری نہیں ہے سب لوگ کروڑ پتی بن جائیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کے مکان اونچے ہو جائیں. آپ کے پاس مکان ہے، آپ اپنے مکان سے بہتر مکان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ اس سے تو بہتر ہے نا جو کرایہ داری کر رہا ہے، آپ اس سے تو بہتر ہے نا جو بے گھر ہے. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ برکت دے گا. اور اگر اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو، اللہ کی تقدیر پر شکوہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے لم یبارک لہ فی، اللہ برکت نہیں دیتا. تو برکت کیوں ختم ہو رہی ہے میرے بھائی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ کے رزق کی ناقدری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے برکت کے ختم ہونے. دنیا میں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں سینکڑوں لوگوں کے کھانے کا کھانا پھینکا جا رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور سے سعودی عرب میں بڑا اچھا سسٹم میں نے دیکھا کہ وہاں راستے میں کئی جگہ لوگوں نے فریز رکھ دی ہے. بھئی آپ کے گھر میں کھانا اگر بچا ہے آپ پھینکیے مت، آپ اس فریز میں لا کے رکھ دیجیے. ہم اس کھانے کو روزانہ کلیکٹ کریں گے اور اسے غریب لوگوں تک، بھوکے لوگوں تک پہنچائیں گے. بڑا اچھا سسٹم لگایا. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں، بڑے بڑے شہروں میں کروڑوں کا کھانا برباد ہوتا ہے. ہوٹلوں میں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا آرڈر دیتے، تھوڑا سا کھاتے، باقی کھانا ویسٹیج چلا جاتا ہے. اللہ کے رزق کی ناقدری. ارے ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سقط لقمۃ احدکم، کھانا کے دوران اگر کسی کا لقمہ گر جائے دسترخوان، بھئی ہم کھا رہے ہیں، کھانا گر گیا ہمارے دسترخوان، تو ہماری جو ایک مزاج ہے ہمارا، وہ تو یہی کہتا نا بھی کھانا گر گیا چھوڑو ہٹاؤ. ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْيُمْتِ عَنْهَا الْأَذَى، اس کھانے کو اٹھا لو، اگر اس میں کچھ گرد و غبار لگا اس کو صاف کر لو، وَلْيَأْكُلْهَا، اسے کھا لو. صحابی رسول کہتے ہیں امرنا ان نسلط الصفحہ، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب کھانا کھائیں تو پلیٹ کو صاف کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے وہ لقمہ جو تمہارے منہ سے گر گیا اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہو، وہ برکت کس کھانے میں ہے وہ تم نہیں جانتے. لہذا اس کھانے کو برباد مت کرو، پلیٹ پہ کھانا پورا کھا جاؤ، اس کو برباد مت کرو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں رزق کی ناقدری کر رہے ہیں. رزق کی ناقدری سے بھی برکت ختم ہوتی ہے. ایک بات اور بتاؤں، بسم اللہ، بسم اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 1 سیکنڈ. یہ بسم اللہ نہ کہنے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. نبی کی تعلیم ہے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، یہاں تک کہ بیوی سے ملاقات کے پہلے بھی بسم اللہ کرنے کا حکم ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں ٹھکانہ بھی نہیں، یہاں کھانا بھی نہیں. عشاء کے معنی عربی میں ڈنر ہوتے ہیں. دوپہر کے کھانے کو غدا بولتے ہیں اور شام کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں. صرف رات کی جو نماز ہوتی ہے اس کو ہم عشاء کہتے ہیں. عشاء کے معنی رات کا ٹائم اور عشاء کے معنی رات کا کھانا. تو جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہاں کھانا نہیں ملے گا. کھانے کے ٹائم آپ نے بسم اللہ پڑھ دیا، شیطان کا راستہ بند. گھر میں داخل ہونے کے ٹائم آپ نے بسم اللہ پڑھ دیا، شیطان کی انٹری بند. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر آدمی گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو تو شیطان کہتا ہمیں ٹھکانہ مل گیا. اور کھانا کھانے کے ٹائم اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا. تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو میرے بھائی. بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنے سے، بے ایمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے. آج ہمارے یہاں
خاص طور سے جو کپڑے کا کاروبار ہمارے یہاں پورے بنارس میں ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں 90% یہی کاروبار ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں جو مختلف پریشانیاں آج ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں، وہ ہم لاکھ اس کے عذر بیان کریں کہ بھی حکومت کی پالیسیاں اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، حقیقت میں اس کے لیے ہماری بے ایمانیاں بھی بہت حد تک ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، البیعان بالخیار، خریدنے والا اور بیچنے والا، بائر اینڈ سیلر، دونوں جب تک سودا فائنل نہ کر لیں، دونوں کو اختیار ہے وہ سودے کو رد کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی مال خرید رہا ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، تو جب تک بات فائنل نہ ہو جائے تب تک مال والے کو یہ اختیار ہے وہ مال اپنا واپس لے لے، پیسے والے کو اختیار ہے وہ پیسہ اپنا واپس لے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولے اور صاف صاف بات کرے، سامان بیچنے والا سامان کے بارے میں صحیح بات بتائے، خریدنے والا ریٹ کے بارے میں صحیح بات بولے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مال خریدنے والے کسی اور دام میں ریٹ طے کرتے ہیں اور مال 3-4 مہینے کے بعد جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جناب اتنے % آپ کا کٹ جائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کٹوتی حرام ہے۔ یہ کٹوتی بھئی آپ نے اگر طے کر لیا ہے تو وہ قیمت دینا آپ کے اوپر واجب ہے، یہ کٹوتی کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولیں اور صاف ستھری بات کریں، اللہ کے نبی فرماتے بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا، اور اگر جھوٹ بولے، مال بیچنے والا اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرے، جھوٹی اس کی صفت بیان کرے، اور خریدنے والا ریٹ صحیح نہ طے کرے، جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے کاروبار کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا بھی بڑا عام ہو گیا ہے آج کل۔ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مال تو ہم نے اتنے میں خریدا ہے۔ بھئی قسم کھا کے آپ اپنے مال کی قیمت، جھوٹی قسم کھا کے مال کی قیمت مت بڑھاؤ، مال کی قیمت تو بڑھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، جھوٹی قسم کھانے سے مال کی قیمت تو بڑھ جاتی ہے، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بخیلی اور کنجوسی کرنے سے، ایک زمانہ تھا لوگ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سخاوت سے کام کرتے۔ آج آدمی کروڑوں کما رہا ہے مگر اس کی طبیعت میں اللہ نے بخل دے دیا۔ بھئی ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہے، لیکن اب کسی کے بارے میں آپ سنتے ہیں فلاں نے اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، فلاں نے اپنے زمین کو عیدگاہ کے لیے وقف کر دیا۔ بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دور تھا ہماری جماعت کے وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، ہم آج عیدگاہ ہو گئی، مسجدیں ہو گئی، ہم لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی زمینیں وقف کر دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت پیسے والے نہیں تھے لیکن زمینیں تھی کچھ، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آج وہ جذبہ میرے بھائی ختم ہو رہا ہے، آج مال کی محبت بہت زیادہ ہمارے دلوں میں جم چکی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرنے کے لیے اترتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرنے کے لیے اترتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اور عطا فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود نہیں دیتا ہے، اب نہیں دینے میں اللہ کی راہ میں بھی نہیں دینا ہو گیا، اور اپنے بال بچوں، اپنے اہل و عیال کی جائز ضرورتوں کو پورا نہ کرنا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ تو جو بخیلی کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دیا۔ بد دعا کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ بد دعا۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو اس قوم کے اوپر قحط سالی ڈال دی جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور اس قوم کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ، ظالم حکومت ان کے اوپر مسلط کرتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے سے بھی مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهُمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں دیتی تو آسمان سے پانی نہیں برستا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کوئی زکات تو دے مگر ردی مال کی زکات دے. اپنا جو تھرڈ کلاس کا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اس سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ زکات وصول کے لے کے آؤ. صحابی زکات لینے گئے تو ایک آدمی نے زکات میں ایک بڑا مریل سی اونٹنی دے دی. اس نے بڑی کمزور سی مریل سی اونٹنی دے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے ایک صاحب کو زکات دینے کے لیے بھیجا, زکات لینے کے لیے بھیجا, اور کسی نے اس کو ایک مریل سی اونٹنی دی ہے. اے اللہ تو اس انسان کے مال میں برکت مت دے, اس کے اونٹنی میں برکت مت دے. یہ نبی نے بد دعا کر دی. اب ان صاحب کو پتا چلا, وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس. اے اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں اللہ کے رسول سے معافی مانگتا ہوں, میں وہ اس اونٹنی کے بدلے میں بہترین اونٹنی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اب نبی نے بد دعا کو دعا کے الفاظ میں بدلا کہ اے اللہ تو ان کے مال میں برکت عطا فرما. اللہ کی راہ میں ردی مال خرچ کرنے سے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. سود کھانے سے, بیاج کا مال کھانے سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے میں 100 پر 105 پا رہا ہوں, تو 105 نہیں پا رہا ہے تو وہ 100 بھی گنوا رہا ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, مال بڑھتا ہے, اور انسان جو سود کے ذریعے کما رہا ہے اس کے مال کی برکت کو اللہ مٹا دے. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا, وقت زیادہ ہو گیا. میں بات کر رہا تھا رزق میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے. انسان دنیا کمائے مگر دنیا کا لالچی نہ بنے. دنیا کماؤ, دنیا کو بہتر سے بہتر کرو, مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو میرے. اس لیے کہ یہ جو مال ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ کو دیا ہے. اگر اس کو آپ نفس کی لالچ کے ساتھ لیں گے اللہ برکت نہیں دے. بخاری کی روایت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے حکیم, یہ جو مال ہے یہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا رنگین ہے, بڑا میٹھا ہے. اگر اس مال کو تم خودداری کے ساتھ, نفس کی سخاوت کے ساتھ, بے نیاز ہو کر اس مال کو کماؤ گے اللہ اور برکت دے گا. اور لالچ کے ساتھ اس مال کو کماؤ گے, دنیا کی محبت کے ساتھ اس مال کو کماؤ گے, اللہ تمہارے مال کی برکت کو چھین دے گا. اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ جس آدمی کا مقصد دنیا کمانا ہی ہو جائے, آخرت کو بھول جائے اور مقصد صرف دنیا کمانا ہو جائے, فرق اللہ علیہ امرا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی الجھنیں اور پریشانیاں بڑھا دیتا ہے. اور ایسا انسان مالدار ہونے کے باوجود ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقیر نہ ہو جاؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھتا ہے. دنیا کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پا سکتے. لیکن ہاں, اگر دنیا کے کمانے کے ساتھ ہم آخرت کی تیاری کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر کے ہمیں دے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جو اسباب آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیے گئے, مال کی برکت ختم ہونے والی جو چیزیں بیان کی گئیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں سود اور بیاج کی لعنت سے محفوظ رکھے, چوری اور بے ایمانی کی لعنت سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دینی اداروں, ہمارے اہل علم کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون